بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم الصیغہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ فصل دوم در ابواب ثلاثی مزید فی مطلق۔ ثلاثی مزید فی دو قسم است، ملحق و غیر ملحق کے مطلقش نامند۔ دوسری فصل ثلاثی مزید فی مطلق کے ابواب کے بیان میں۔ تو دوسری فصل کس کے بیان میں ہے؟ ثلاثی مزید فی مطلق کے ابواب کے بیان میں۔ یہ دوسری فصل کس کی ہے؟ دوسرے باب کی، یعنی دوسرے باب کی دوسری فصل۔ اور کئی بار بتا چکا ہوں کہ ان کی یہ کتاب ایک مقدمہ، 4 باب، ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ تو اب تک مقدمہ باب اول گزر چکا اور باب دوم کی پہلی فصل بھی گزر چکی، کیونکہ باب دوم 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ 4 فصلوں میں سے پہلی فصل گزر چکی۔ پہلی فصل کس کے بیان میں تھی؟ تو پہلی فصل ثلاثی مجرد کے ابواب کے بیان میں۔ ثلاثی مجرد کے ابواب کے بیان میں، وہاں ثلاثی مجرد کی تفصیل گزر چکی۔ تو پہلی فصل ثلاثی مجرد کے بیان میں اور دوسری فصل ثلاثی مزید فی، پہلی فصل ثلاثی مجرد کے بیان میں جس میں بتایا گیا ہے کہ ثلاثی مجرد کے ابواب کے بیان میں، جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں۔ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب۔ نام ہے نصر ینصر، نہیں باب کا فعل یفعل، لیکن آپ کی سہولت کے لیے ہم نصر ینصر بولتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی فصل کی تفصیل گزرنے کے بعد دوسری فصل کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ یہ دوسری فصل کس کے بیان میں ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں ثلاثی مزید فی مطلق کے ابواب کے بیان میں ہے، یعنی دوسری فصل میں ثلاثی مزید فی مطلق کے ابواب کے بیان ہوگا۔ ثلاثی مزید فی جس کے ماضی میں 3 حروف اصلی پر کوئی حرف زائد ہو، وہ ثلاثی مزید فی ہے۔ پھر ثلاثی مزید فی کی 2 قسم، مطلق اور ملحق۔ مطلق اور ملحق یہ 2 قسم ہیں۔ تو یہ جو دوسری فصل ہے ثلاثی مزید فی مطلق کے ابواب کے بیان میں ہے، ثلاثی مزید فی ملحق کے بیان میں نہیں ہے۔ اب کتاب کی عبارت دیکھیے۔ فصل دوم در ابواب ثلاثی مزید فی مطلق، دوسری فصل ثلاثی مزید فی مطلق کے ابواب کے بیان میں ہے۔ تو ثلاثی مزید فی کے ساتھ مطلق لگایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی کی کئی قسمیں۔ تو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی 2 قسم است۔ واضح ہے کہ ثلاثی مزید فی کی 2 قسمیں ہیں۔ ثلاثی مزید فی جس کے ماضی میں 3 حروف اصلی پر کوئی حرف زائد ہو، اس کی 2 قسمیں ہیں، ملحق و غیر ملحق۔ تو ثلاثی مزید فی کی 2 قسم، نمبر 1 قسم ملحق ہے اور دوسری قسم غیر ملحق ہے۔ کہتے ہیں کہ مطلقش نامند، غیر ملحق ہے کہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق کو مطلق بھی کہتے ہیں، غیر ملحق کا نام مطلق بھی رکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ثلاثی مزید فی کی 2 قسم، ثلاثی مزید فی مطلق اور ثلاثی مزید فی ملحق۔ ملحق آرا گوین کہ بزیادت حرف بر وزن رباعی گردد۔ ملحق اس کلمہ کو کہتے ہیں، اس اسم اور فعل کو کہتے ہیں۔ اسم اور فعل اس لیے بول رہا ہوں کہ صرفی اسم اور فعل سے ہی بحث کرتے، حرف سے تو بحث کرتے نہیں۔ اور اسم میں بھی آپ کو معلوم ہے اسماء متمکنہ سے بحث کرتے، اور افعال میں بھی آپ کو معلوم ہے افعال متصرفہ، اس لیے کلمہ کی جگہ اسم اور فعل بھی بول دیا ہمیں۔
تو ثلاثی مزید فی ملحق اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں، اس کلمہ کو کہتے ہیں جو کلمہ کسی حرف کے بڑھانے سے رباعی کے وزن پر ہو جائے۔ ملحق الحاق سے بنا ہے، اور الحاق کسے کہتے ہیں؟ کسی کلمے کے حروف میں اس لیے زیادتی کرنا کہ وہ دوسرے کلمے کے ہم وزن ہو جائے، اس کو الحاق کہتے ہیں۔ بلفظ دیگر، کسی کلمے میں کسی حرف کو زیادہ کرنا کہ وہ جس میں آپ زیادہ کر رہے ہیں کہ وہ وزن سوری کے اعتبار سے، اب پوچھیں گے وزن سوری، ذرا رک کر کے میں بتاؤں گا، پھر سے سنیے۔ کسی کلمے میں کسی حرف کو زیادہ کرنا کہ وہ وزن سوری کے اعتبار سے تمام تصرفات میں رباعی کے وزن پر ہو جائے، اور اس زیادتی سے بطور قیاس کسی نئے معنی کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ واضح رہے کہ ثلاثی کو ملحق اور رباعی کو ملحق بہی کہتے ہیں۔ جس کلمے میں اضافہ کیا جائے اسے ملحق، اور جس کے ساتھ الحاق مقصود ہو اس کو ملحق بہی کہتے ہیں۔ تو دو ہے یہاں، ایک ملحق، ایک ملحق بہی۔ جس کلمے میں اضافہ کیا جا رہا ہو اسے ملحق کہیں گے، اور جس کے ساتھ الحاق مقصود ہو اسے ملحق بہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جلب میں ایک حرف با کا آپ نے اضافہ کیا اور اس کو باثر یا دہرج باثر کے وزن پر بالکل آپ نے کر دیا، تو جلب ملحق کہلائے گا۔ کیوں؟ اسی میں ایک حرف کا آپ نے اضافہ کیا ہے۔ جلب میں ایک حرف با کا آپ نے اضافہ کیا ہے، وزن کو بھی حرکت و سکون میں بھی چینجنگ کی ہے آپ نے، تو اضافہ کس میں کر رہے ہیں؟ جلب میں اضافہ کر کر کے جلب بنایا آپ نے، تو جلب یہ ملحق ہے، اور اس کا الحاق کس سے مقصود ہے؟ دہرجہ سے، باثر سے۔ دہرجہ سے اس کا الحاق مقصود ہے، تو دہرجہ کو، باثر کو کیا کہیں گے؟ ملحق بہی۔ تو یہاں دو لفظ ہیں، ایک ملحق، ایک ملحق بہی۔ جلب میں ایک حرف با کو آپ نے زائد کیا اور اس کو با کو زائد کر کے بالکل دہرجہ کی طرح کر دیا، یعنی دہرجہ سے الحاق کیا، تو یہاں الحاق کا عمل ہے۔ کیا مطلب؟ ایک کلمہ مثال کے طور پہ جلب میں ایک حرف کا بڑھانا ہے اور حرکت و سکون میں بھی کچھ چینجنگ ہے، یہ حرف بڑھانا ہے۔ یہاں جب آپ نے یہاں ایک حرف بڑھایا اور جلب سے جلبب کر دیا، تو آپ کا یہ عمل الحاق ہے۔ آپ کا یہ عمل کیا ہے؟ الحاق ہے۔ تو الحاق زیادتی کس میں ہوئی؟ جلبب میں ہوئی، اور یہ جو زیادتی کر رہے ہیں، کیوں؟ جلب کو باثر کے وزن پر کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ جلب باثر کی طرح ہو جائے، تو باثر یہ ملحق بہی، دہرج ملحق بہی، اور جلبب ملحق۔ تو شاید ملحق اور ملحق بہی کو آپ نے سمجھ لیا کہ ملحق وہ اسم
یا فعل ہوتا، پلٹ کے بولو تو اچھا ہے، ملحق وہ فعل یا اسم ہوتا ہے جس میں کسی حرف کو بڑھایا گیا ہو، اس لیے کہ یہ اسم یا فعل دوسرے اسم یا فعل کے وزن پر ہو جائے، اور یہ زیادتی غیر قیاسی بلفظ دیگر، یہ اضافہ اور یہ زیادتی کسی معنی جدید کی تحصیل کے لیے نہ ہو، یعنی اس زیادتی کی وجہ سے ملحق میں اس معنی کے سوا کوئی اور معنی پیدا نہ ہو جو معنی کے ملحق بہی میں ہے، یہ ہے الحاق، یہ عمل ہے الحاق، اور یہ عمل جس میں ہوا ہے وہ ہے ملحق۔ اور الحاق کا مقصد جو ہے، یعنی جس کے ساتھ الحاق ہے، وہ ہے ملحق بہی۔ آگے سماعت فرمائیں۔ اب جیسا کہ ابھی میں تعریف کیا کہ کسی کلمے میں کسی حرف کو بڑھانا کہ وہ وزن صوری کے اعتبار سے تمام گردانوں میں رباعی کے وزن پر ہو جائے، تو آپ سوال یہ کریں گے، پوچھیں گے کہ وزن صوری کے اعتبار سے تمام گردانوں میں وہ اسم یا فعل وہ وزن رباعی کے وزن پر ہو جائے، ایک کلمہ دوسرے کلمہ کے وزن پر ہو جائے، تمام گردانوں میں اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ بلفظ دیگر، صورت کے اعتبار سے تمام گردانوں میں ثلاثی کے رباعی کے وزن پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ سوال کریں گے تو سماعت فرمائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فعل ثلاثی کو رباعی سے ملحق کیا گیا، جیسے اس مثال میں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جلب کو آپ نے ملحق کیا کس سے؟ باثر سے، ایک حرف کو بڑھا کر باثر سے ملحق کیا، اور جلب سے آپ نے جلب کر لیا۔ تو اگر فعل ثلاثی کو رباعی سے ملحق کیا گیا ہو تو وہ فعل ثلاثی ماضی، مضارع، امر اور تمام مشتقات میں رباعی کے وزن پر ہو جائے، جیسے جلببا جو باثر سے ملحق ہے کہ اس کا ماضی، مضارع، امر اور تمام مشتقات باثر کے ماضی، مضارع اور تمام مشتقات کے وزن پر آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، جلبب یجلبب جلببۃ فہو مجلبب، باثر یباثر باثرۃ فہو مباثر۔ تو تمام گردانوں میں یہ فعل ثلاثی جلبب ہے، رباعی سے ملحق کیا گیا ہے کہ تمام گردانوں میں اس کے وزن پر یہ ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ ملحق بہی کے تمام احکامات ملحق پر لاگو ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے جلبب کو ملحق کیا باثر سے، جلبب کو ملحق کیا دحرج سے، تو جلبب ملحق اور دحرج ملحق بہی، تو ملحق بہی کے تمام احکامات ملحق پر لاگو ہوتے ہیں۔ ہاں، الحاق کے لیے کچھ شرط ہے۔ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے وزن پر کرنا کسی
وزن پر کرنا کسی حرف کو بڑھا کر، اور یہ اضافہ کسی معنی جدید کی تحصیل کے لیے نہ ہو اور یہ غیر قیاسی طور پر ہو، تو یہی الحاق ہے۔ مگر الحاق کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ الحاق کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ملحق اور ملحق بہ کا مصدر باہم متحد اور ایک ہو۔ جیسے جلب سے جلبب، اس کو لاحق کیا گیا باثرہ سے، تو دیکھیے ملحق جلببہ ہے اور ملحق بہ باثرہ، دونوں کا مصدر ایک ہے، جلببۃ باثرۃ فعللۃ کے وزن پر۔ اس لیے اکرم یکرم اگرچہ باثر یباثر کے وزن پر ہیں، دہرج یدہرج کے وزن پر ہیں، مگر دونوں کا مصدر مختلف ہے، دونوں کا مصدر مختلف ہے کہ اکرم کا مصدر اکرام ہے اور دہرج اور باثر کا مصدر دہرجہ اور باثرہ ہے۔ اس لیے اکرم کو ملحق بہ رباعی نہیں کہیں گے۔ الحاق کے لیے ایک دوسری شرط یہ ہے کہ کلمے میں حرف کی زیادتی غیر قیاسی اور کسی معنی کے لیے نہ ہو، غیر قیاسی ہو اور کسی معنی کے لیے حرف کی زیادتی نہ ہو، بلکہ صرف ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ہم وزن کرنے کے لیے ہو۔ لہٰذا اس میں تفضیل میں حمزہ کی زیادتی، اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ میں میم کی زیادتی غیر قیاسی نہیں ہے، بلکہ قاعدے اور قیاس کے مطابق ہوتی ہے، قاعدے اور قیاس کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو ملحق نہیں کہیں گے، اس میں تفضیل، اس میں ظرف وغیرہ کو ملحق نہیں کہیں گے۔ الحاق میں جو ہم نے الحاق کی ابھی تعریف کی ہے، وزن سے مراد وزن سوری ہے۔ الحاق میں وزن سے مراد کیا ہے؟ وزن سوری ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ وزن سوری کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمہ دوسرے کلمے کے وزن پر ہو جائے۔ الحاق میں ہم نے کہا کسی حرف کو بڑھانا کسی کلمے میں، کلمے سے مراد اسم یا فعل، بہرحال کسی کلمے میں کسی حرف کو بڑھانا تاکہ وہ کلمہ دوسرے کلمہ کے وزن پر ہو جائے۔ یہاں جو ہم نے صورتاً ایک کلمے وزن کی جو ہم نے بات کی، وزن سے یہاں پر مراد ہے وزن سوری۔ اب آپ کہیں گے یہ وزن سوری کیا ہوتا ہے؟ تو واضح ہے کہ وزن کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وزن صرفی، نمبر 2 وزن سوری، نمبر 3 وزن عروضی۔ تو وزن کی 3 قسم، صرفی، سوری، عروضی۔ وزن صرفی اسے کہتے ہیں جس میں 3 باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ تو وزن صرفی وہ وزن ہے جس میں 3 باتیں ملحوظ ہوں۔ نمبر 1 اصلی اور زائد کی موافقت۔ وزن صرفی میں ضروری ہے کہ اصلی اور زائد یہ دونوں موافق ہو، یعنی موزون وزن کے موافق ہو۔ جیسے
اجتنب کا وزن افتعل پہ، تو یہاں اصلی اور زائد موزون میں وزن کے موافق ہے۔ بہرحال تو وزن صرفی میں 3 باتیں ملحوظ و معتبر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اصلی اور زائد کی موافقت ہو، یعنی موزون اور وزن میں اصلی اور زائد حرف موزون میں وزن کے موافق ہوں، موزون میں وزن کے موافق ہوں۔ نمبر 2، حرکات و سکنات میں موافقت ہو، موزون میں جو حرکات و سکنات ہوں وہ وزن میں موجود حرکات و سکنات کے موافق ہوں۔ نمبر 3، تعداد اور ترتیب حروف کی موافقت ہو، موزون میں حروف کی جو تعداد اور حروف کی جو ترتیب ہو وہی ترتیب وزن میں ہونی چاہیے۔ وزن صرفی میں یہ 3 باتیں معتبر ہیں۔ جیسے ضارب بر وزن فاعل، یہ وزن صرفی ہے۔ کیوں؟ دیکھ لیجئے تینوں باتوں میں موافقت ہے، اصلی اور زائد حروف میں بھی موافقت ہے۔ مثال کے طور پہ ضارب میں زاد فا کلمہ کی جگہ ہے، اور الف فا کے بعد دونوں جگہ ہے، را عین کلمہ کی جگہ ہے، اور با لام کلمہ کی جگہ ہے، تعداد وغیرہ سب چیز میں موافقت ہے۔ تو ضارب بر وزن فاعل، مضراب بر وزن مفعال، مضروبات بر وزن مفعولات، یہ ہے وزن صرفی۔ وزن کی دوسری قسم ہے وزن سوری۔ یہی وزن سوری یہاں مراد ہے الحاق کی تعریف میں، کسی کلمے میں کسی حرف کا اضافہ کرنا کہ وہ کلمہ وزن سوری کے اعتبار سے دوسرے کلمے کے وزن پر ہو جائے، تو یہاں جو وزن ہے مراد ہے وزن سوری۔ وزن سوری کسے کہتے ہیں؟ وزن سوری اسے کہتے ہیں جس میں حرکات و سکنات اور تعداد و ترتیب حروف ملحوظ ہوں لیکن اصلی اور زائد کا لحاظ نہ ہو۔ جیسے یوں کہا جائے ضوارب بر وزن مفاعل، ضوارب بر وزن مفاعل، یہ ہے وزن سوری کہ وزن ایک ہے مگر حروف میں ترتیب، سمجھ رہے ہیں، اصلی اور زائد حروف میں ترتیب یہاں ملحوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ مفاعلوں میں دیکھیے فا کلمہ جو اصلی حرف فا ہے وہ مفاعلوں میں میم کے بعد ہے، اور ضواربوں میں شروع میں ہے تو کہتے ہیں، لیکن اصلی اور زائد کا لحاظ نہ ہو، جیسے ضوارب بر وزن مفاعل۔ اور ایک ہے وزن عروضی۔ وزن عروضی وہ ہوتا ہے جس میں صرف تعداد حروف کا خیال کیا جاتا ہے، اصلی، زائد یا حرکات و سکنات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، جیسے شریف بر وزن فعول، شریف بر وزن فعول۔ تو گفتگو کر رہے تھے ہم کہ الحاق میں وزن سے مراد وزن سوری ہے، اور وزن سوری کی تعریف آپ نے سنا کہ اسے کہتے ہیں جس میں حرکات و سکنات اور تعداد و ترتیب حروف ملحوظ ہوں لیکن اصلی اور زائد کا لحاظ نہ ہو، یہ ہے وزن سوری۔ تو الحاق میں وزن سے مراد وزن سوری ہے جس میں حروف اصلی کا اعتبار نہیں ہوتا،
بلکہ موزون کلمہ کی صرف حرکات و سکنات کا اعتبار ہوتا ہے، جیسے ضواربوں کا وزن صرفی تو فواعل ہے، وزن صرفی فواعل ہے، لیکن وزن صوری مفاعل ہے۔ لہٰذا اکرم وزن صوری کے اعتبار سے دہرجہ کا ہم وزن ہے، کیونکہ اکرم کا وزن صوری فعلل ہے۔ کیا ہے؟ فعلل ہے۔ ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا، ملحق اور غیر ملحق۔ ثلاثی مزید فی کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں ہیں، ملحق اور غیر ملحق۔ ملحق اور غیر ملحق۔ ملحق کی تعریف آپ کے سامنے کی گئی کہ ملحق اسے کہتے ہیں جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے اور اس میں ملحق بھی کے علاوہ دوسرا معنی نہ ہو، جیسے جلب ہے، یعنی کوئی نیا معنی پیدا نہ ہو۔ تو کہیں گے نئے معنی کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب سنیے۔ دیکھیے، ہر باب کی کچھ خاصیت ہوتی ہے، اسی خاصیت کو معنی باب کہا جاتا ہے۔ جیسے فعللۃ رباعی مجرد کی خاصیت تادیہ ہے، اس سے جو باب ملحق ہوگا اس میں بھی تادیہ کا معنی یا خاصیت تادیہ پائی جائے گی، اور کوئی ایسا معنی یا ایسی خاصیت نہیں پائی جائے گی جو رباعی مجرد میں نہ ہو۔ پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے جو تعریف میں یہ کہا، جو آپ نے تعریف کی کہ الحاق کی، کہ کسی کلمے میں کسی حرف کو زیادہ کرنا کہ وہ وزن صوری کے اعتبار سے تمام تصرفات میں رباعی کی وزن پر ہو جائے، اور اس زیادتی سے بطور قیاس کسی نئے معنی کا فائدہ نہ حاصل ہو، نئے معنی کا فائدہ حاصل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ الحاق کے لیے زائد کیا گیا حرف صرف اس غرض سے ہو کہ رباعی کا وزن حاصل ہو جائے، اور اس کی خاصیت ملحق میں بھی پائی جائے، قیاساً کوئی نیا معنی یعنی الگ خاصیت نہ پائی جائے، جیسے نہ پائی جائے اکرم، کذب، قاتل، اگرچہ باثرہ کے وزن صوری پر ہیں، مگر ان میں باثرہ کی خاصیت تادیہ کے علاوہ اور بھی خاصیات معنی ابواب پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ یعنی اکرم، کذب، قاتل باثرہ سے ملحق نہیں مانے جا سکتے ہیں۔ اور اس لیے بھی ملحق نہیں مانے جا سکتے ہیں کہ الحاق کے لیے یہ بھی شرط ہے، جس کا بھی میں ذکر کر چکا، کہ تمام تصرفات میں رباعی کے وزن پر ہو جائے، جبکہ اکرم کا مصدر اکرام، کذبہ کا مصدر تکذیب، قاتلہ کا مصدر مقاتلہ قتال، رباعی کے مصدر باثرہ کے وزن پر نہیں ہوئے، لہٰذا یہ ملحق نہیں ہو سکتے۔ ملحق آرا گویند مصنف اپنی اس عبارت سے ملحق کی تعریف کر رہے ہیں کہ ملحق اس ثلاثی مزید کو کہتے ہیں جس میں حرف کی زیادتی کی وجہ سے ثلاثی رباعی کے وزن پر ہو جائے۔ ایک بات
حرف کے زیادہ کرنے کی وجہ سے ثلاثی رباعی کے وزن سوری پر ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ باب ملحق بہی کے معنی کے علاوہ کوئی نیا معنی اس میں پیدا نہ ہو، جیسے جلب بیع، یہ ملحق کی تعریف تھی۔ وہ مطلق، یہ مطلق کہاں سے نکل کر کے آیا؟ تو آپ نے سنا ثلاثی مزید کی دو قسمیں تھی، ملحق، غیر ملحق۔ غیر ملحق کا نام مطلق بھی ہے، تو ثلاثی مزید مطلق کسے کہتے ہیں؟ مطلق، ثلاثی مزید مطلق وہ ہے جو ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو یعنی حرف کی زیادتی کی وجہ سے ثلاثی رباعی کے وزن پر نہ ہو، جیسے اجتنب، یہ ثلاثی مزید ہے، یہاں حرف کی زیادتی ہے، حمزہ اور تا کی زیادتی ہے، مگر اس زیادتی کی وجہ سے یہ ثلاثی رباعی کے وزن پر نہیں ہوا ہے، لہذا اجتنب ملحق نہیں ہے بلکہ مطلق ہے۔ تو مطلق کسے کہتے ہیں؟ جو ایسا نہ ہو، یعنی حرف کی زیادتی کی وجہ سے کوئی اسم یا فعل رباعی کے وزن پر نہ ہو، کہتے ہیں۔ وہ اگر گردت، اور اگر حرف کی زیادتی کی وجہ سے، حرف کے بڑھانے کی وجہ سے کوئی ثلاثی رباعی کے وزن پر اگر ہو بھی جائے تو ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ثلاثی ملحق ہی ہو، ملحق ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ملحق ہونے کے لیے اور بھی شرطیں تھی جو پیچھے گزر گئی۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ ثلاثی میں کسی حرف کی زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کی وجہ سے ثلاثی رباعی کے وزن پر ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اس ثلاثی کا حال، ثلاثی مزید کا حال یہ ہے کہ رباعی کا جو معنی ہے، رباعی میں جو رباعی کی خاصیت ہے، اس کے سوا کچھ اور خاصیات بھی اس میں ہوں، کچھ اور خاصیات بھی اس میں موجود ہوں، تو یہ ثلاثی مزید مطلق ہے، ثلاثی مزید ملحق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مطلق اس ثلاثی مزید کو کہتے ہیں جو ایسا نہ ہو، یعنی رباعی کے وزن پر نہ ہو۔ وہ اگر گردت، اور اگر زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو بھی جائے تو وہ باب دوسرا معنی بھی، رباعی کے سوا دوسرا معنی بھی رکھتا ہو، جیسے اجتنب، اس میں گفتگو کر چکا کہ حرف کی زیادتی کی وجہ سے یہ رباعی کے وزن پر نہیں ہوا، لہٰذا یہ ملحق نہیں ہے، مطلق ہے۔ اکرمہ میں ایک حرف حمزہ کی زیادتی کی وجہ سے یہ رباعی کے وزن پر ہو تو گیا ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ رباعی کا جو معنی ہے، خاصیت باب ہے رباعی کی جو خاصیت ہے، اس کے سوا کچھ دوسرا معنی بھی اس میں ہے، اس وجہ سے یہ بھی باوجود اس کے کہ رباعی کا ہم وزن ہے، باوجود اس کے یہ ملحق نہیں ہوگا، کیونکہ ملحق ہونے کے لیے یہی صرف کافی نہیں ہے کہ وہ رباعی کے وزن پر ہو جائے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جس میں کسی حرف کا اضافہ کیا گیا اس میں کوئی نیا معنی پیدا نہ ہو، نیا معنی پیدا نہ ہو یعنی باب ملحق بہی کے علاوہ کوئی معنی اس میں پیدا نہ ہو، اور اکرمہ میں باب رباعی کے سوا دوسرا معنی بھی ہے، اس لیے اکرمہ ملحق نہیں ہے بلکہ مطلق ہے۔ تو اب تک جو گفتگو ہوئی وہ یہ کہ ثلاثی مزید کی تعریف ہو چکی۔ ثلاثی مزید کی دو قسمیں ہیں، ملحق، غیر ملحق۔ غیر ملحق کا نام مطلق بھی ہے، تو ملحق اور مطلق دونوں کی تعریف ہو گئی، مثال کے ذریعے سے دونوں کو سمجھا دیا گیا۔ اب آپ نے سنا کہ ثلاثی مزید کی دو قسم ہیں، ملحق اور مطلق۔ اب آگے جو تمہید شروع ہو رہی ہے وہ یہ
کہ یہ دونوں قسمیں ہیں، لیکن گفتگو کی ابتدا دو قسموں میں سے مطلق سے مصنف کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ثلاثی مزید مطلق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد ملحق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو دو قسموں میں سے گفتگو پہلے مطلق کے بارے میں، بعد میں ملحق کے بارے میں، آخر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ چونکہ ذکر ملحق بعد ذکر رباعی میں آید، چونکہ ملحق کا ذکر رباعی کے ذکر کے بعد آتا ہے، ملحق کا ذکر رباعی کے ذکر کے بعد آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملحق کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے، کیونکہ ملحق، ابھی آپ نے سنا، کسی کلمے میں حرف کو بڑھانا تاکہ رباعی کے وزن پر ہو جائے، تو ملحق کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ تو جب تک رباعی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ملحق سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے ملحق کے ذکر کی جہاں تک بات ہے تو وہ ذکر تو رباعی کے بعد آئے گا، کہتے ہیں۔ اس لیے کہ رباعی کا سمجھنا، اس لیے کہ اس کا سمجھنا یعنی ملحق کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ تو ملحق کی جہاں تک بات ہے تو یہاں پر تو اس کا بیان نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ابواب کا۔ وجہ وہی ہے جو ذکر کر چکے ہیں، کیونکہ اس کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ تو پہلے رباعی کا بیان ہوگا، اس کے بعد ملحق کا بیان ہوگا، اور رباعی سے پہلے ظاہر سی بات ہے ثلاثی کا بیان ہونا چاہیے، تو پہلے ثلاثی مزید مطلق کا بیان ہوگا۔ لہٰذا اولاً ذکر مطلق، اس لیے پہلے مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے۔ وہاں بر دو قسم است، اور ثلاثی مزید فی مطلق کی دو قسمیں ہیں، با ہمزہ وصل اور بے ہمزہ وصل۔ تو ثلاثی مزید فی مطلق با ہمزہ وصل اور بے ہمزہ وصل۔ اول را ہفت باب است، ثلاثی مزید مطلق با ہمزہ وصل کے 7 باب ہیں، بے ہمزہ وصل کے 5 باب ہیں۔ تو بول سکتے ثلاثی مزید مطلق کے کل 12 ابواب ہیں، 7 5 12۔ تو با ہمزہ وصل کے 7 باب میں سے پہلے باب کا نام افتعال ہے، افتعال۔ اب اس میں اصلی حروف کتنے ہیں، زائد حروف کتنے ہیں، تو ماسبق میں ذکر کر چکا ہوں، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ تو فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں جانا ہوگا۔ تو افتعال سے افتعال ہے، تو اصلی حروف تو فا عین لام ہے، تا فا کے بعد زائد ہے، حمزہ فا سے پہلے زائد ہے، تو یہ باب افتعال کی علامت ہو گئی، تا کا زائد ہونا فا کے بعد اور حمزہ کا زائد ہونا فا سے پہلے۔ کہیں گے مصنف تو یہ بولے کہ صرف تا کا زائد ہونا فا کے بعد، یہ نہیں بتایا ہے کہ حمزہ کا زائد ہونا۔ اگر ایسا سوال ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ حمزہ وصل کے ابواب ہیں ہی، تو شروع سے ہی اس بیان سے ہی، مصنف کے اس بیان سے ہی معلوم ہوا کہ حمزہ وصل تو آلریڈی زائد ہے ہی فا سے پہلے۔ تو پہلا باب افتعال ہے۔ علامت این باب تائے زائدہ است بعد فا، اس باب کی علامت فا کے بعد تائے زائدہ ہے، یعنی اس باب میں فا کلمہ کے بعد تا زائد ہے اور فا سے پہلے حمزہ زائد ہے۔ جیسے الاجتناب پرہیز کرنا، اس کی گردان اجتنب ہے، اجتنب یجتنب اجتناباً، ترجمہ واضح ہے۔ اجتنب پرہیز کیا، یجتنب پرہیز کرتا یا کرے گا، اجتناباً پرہیز کرنا، مجتنبن پرہیز کرنے والا، اجتنب پرہیز کیا گیا، یجتنب پرہیز کیا جاتا، اجتناباً پرہیز کیا جانا، مجتنبن پرہیز کیا ہوا۔ امر اس سے اجتنب پرہیز کر، نہیں اس سے لا تجتنب مت پرہیز کر، اور ظرف اس سے مجتنبن پرہیز کرنے کی جگہ یا وقت۔
دری باب و جملہ ابواب ثلاثی مزید فیہ و رباعی مجرد و مزید فیہ، اس باب میں یعنی باب افتعال میں اور ثلاثی مزید فیہ کے تمام ابواب میں، اسی طریقے سے رباعی مجرد اور مزید فیہ کے تمام ابواب میں، تو کہتے ہیں اس باب میں اور ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے سارے ہی ابواب میں فعل ماضی مجہول میں سوائے ماقبل آخر، آخر کے ماقبل، آخر کا ماقبل جو مکسور ہوتا ہے، ہر حرف متحرک مضموم ہو جاتا ہے اور ساکن اپنے حال پر رہتا ہے، تو اجتنب میں حمزہ اور تا دونوں مضموم ہیں۔ اسی طریقے سے استنصر میں کیا بتایا کہ ثلاثی مزید ہو، رباعی مجرد ہو، رباعی مزید ہو، ان میں سے کوئی بھی باب ہو، حال یہ ہے کہ فعل ماضی مجہول میں، ان میں سے کسی باب کے فعل ماضی مجہول میں سوائے یہ کہ آخر کا ماقبل مکسور رہتا ہے، آخر کا ماقبل مکسور ہوتا، اس کے سوا جتنے بھی متحرک حروف رہے ہوں پہلے ماضی معروف میں، وہ سب مضموم ہو جاتے ہیں۔ جیسے اجتنب سے اجتنب، استنصر سے استنصر ہے، تو آپ دیکھیے پہلے آخر کے ماقبل کے سوا جو بھی حرکت والا حرف تھا وہ سب ضمہ سے بدل گیا۔ دری باب و جملہ ابواب ثلاثی مزید فی، اس باب میں اور ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے تمام ابواب میں، تمام ابواب کے فعل ماضی مجہول میں سوائے آخر کے ماقبل، آخر جو مکسور ہوتا ہے ہر حرف متحرک مضموم ہو جاتا ہے، ہاں ساکن اپنے حال پر رہتا ہے، تو اجتنب میں حمزہ اور تا دونوں مضموم ہیں۔ اسی طریقے سے استنصر میں حمزہ اور تا دونوں مضموم ہیں۔ ودر نفی ماضی ای باب و جملہ ابواب حمزہ وصل، اس باب کے ماضی منفی میں اور ہم باقی 6 حمزہ وصل کے 6 اور ابواب کہتے ہیں اس باب کے یعنی باب افتعال کے ماضی منفی میں اور حمزہ وصل کے تمام ابواب کے ماضی منفی میں، خواہ وہ استفعال سے ہو یا انفعال سے ہو، حمزہ وصل بسبب درآمدن ما و لا بیفتد، حمزہ وصل ما اور لا کے آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ کہتے ہیں حمزہ وصل بسبب درآمدن ما و لا بیفتد، حمزہ وصل ما اور لا کے آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو ما اور لا کی الف بھی گر جاتی ہے۔ جیسے اجتنب سے مجتنب، تو حمزہ وصل جو اجتناب میں ہے وہ تو گرا، اور ما میں جو الف ہے میم کے بعد وہ الف بھی گر جاتا ہے۔ جیسے مجتنب مجتنب، لجتنب لجتنب، من فطر لن فطر، مستنصر مستنصر لستنصر لستنصر کہیں گے۔ اسم فاعل دری باب و جملہ ابواب ثلاثی مزید و رباعی بر وزن مضارع معروف آیت۔ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کا وزن تو آپ نے سن لیا کہ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، وہیں پر تفصیل کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ تمام ابواب سے اسم فاعل اسی باب کے فعل مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے، سوائے مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے صرف یہ کہ علامت مضارع کی جگہ پہ میم مضموم لاتے ہیں، علامت مضارع کی جگہ میں کیا کرتے ہیں، میم مضموم لاتے ہیں اور آخر کے ماقبل کسرہ دے دیتے ہیں۔ اگر کسرہ نہ ہو، یہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اسی کو بتا رہے ہیں۔
اسم فاعل اس باب میں یعنی باب افتعال میں اور ثلاثی مزید اور رباعی کے تمام ابواب میں مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے، مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے، جیسے مجتنب یجتنب کے وزن پر، صرف اتنا ہے کہ علامت مضارع یا کی جگہ میم مضموم شروع میں لے آئے، علامت مضارع یا کی جگہ کیا لے آئے؟ میم مضموم شروع میں لے آئے، اور یہاں تو کسرہ ہے ہی، دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ یہ اسم ہے تو تنوین اعراب اس کا ظاہر کر دیے۔ تو کہتے ہیں اسم فاعل اس باب میں اور ثلاثی مزید اور رباعی کے تمام ابواب میں مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے، سوائے یہ کہ میم مضموم علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لاتے ہیں، اور آخر کا ماقبل اگر مکسور نہ ہو تو دے دیتے ہیں، مکسور ہے تو رہنے دیتے ہیں، جیسے یجتنب سے مجتنب اور یتقبل سے متقبل۔ اسم فاعل کا تو آپ نے حال دیکھ لیا کہ اسم فاعل کا حال ثلاثی مجرد کے علاوہ سے یہ ہے کہ اسی باب کے فعل مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے، صرف یہ کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم اور آخر کے ماقبل اگر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ دے دیں گے۔ اب اسم مفعول کے وزن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اسم مفعول اس باب کے فعل مضارع مجہول کے وزن پر آتا ہے، سوائے یہ کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگا دیتے ہیں اور آخر کے ماقبل فتحہ ہوتا ہے۔ اسم مفعول اسم فاعل کی طرح ہوتا ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ آخر کا ماقبل اس میں مفتوح ہوتا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول میں فرق کرنے کے لیے۔ چنانچہ مکرم اسم فاعل ہے اور مکرم اسم مفعول ہے، مجتنب اسم فاعل ہے اور مجتنب اسم مفعول ہے، کہ مجتنب میں آخر کا ماقبل مکسور ہے اور مجتنب میں آخر کا ماقبل مفتوح ہے، اسم مفعول میں آخر کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے۔ وہ اسم ظرف بر وزن اسم مفعول لے آباب آیت، اور اسم ظرف کے بارے میں بتاتے ہیں تو اسم ظرف ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اسی باب کے اسم مفعول کی وزن پر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اسم ظرف اس باب کے اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ تو مجتنب تک کی پوری گفتگو ہو چکی، اب رہی کہ اس کے بعد اس میں ظرف کے بعد کی گردان ابھی آپ نے نہیں دیکھا، مجتنب پر آ کر کے رک گئے، جبکہ ثلاثی مجرد میں اس میں ظرف کے بعد اس میں اعلیٰ اسم تفضیل وغیرہ کی بھی گردان تھی، جو یہاں پر آپ نے نہیں دیکھا، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ اور اسم تفضیل ان ابواب سے نہیں آتے ہیں۔ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس میں اعلیٰ اسم تفضیل کی بحث کے ذیل میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اعلیٰ اور اسم تفضیل ان ابواب سے نہیں آتے، ہاں اگر اعلیٰ کے معنی کو ادا کرنا مقصود و ضرورت پڑ جائے، اگر اعلیٰ کے معنی کی ادائیگی کی تو بنانا پڑے گا، اس کا دوسرا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں اگر اعلیٰ کے معنی کا ادا کرنا مقصود ہو تو مصدر کے لفظ پر ما بہی بڑھا دیں تو اعلیٰ کے معنی کی ادائیگی ہو جائے گی، جیسے ما بہل اجتناب پرہیز کرنے کا اعلیٰ۔ اور اگر تفضیل کے معنی کی ادائیگی مقصود ہو تو مصدر پر اشد و بڑھائیں، اسم تفضیل کے معنی کی ادائیگی ہو جائے گی، جیسے اشد و اجتناباً، اشد و استنصاراً۔ کہتے ہیں اگر ادائے معنی تفضیل، اگر تفضیل کے معنی کی ادائیگی مقصود ہو تو لفظ اشد مصدر منصوب پر بڑھا دیں، مثال کے طور پہ اشد و اجتناباً کہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ لون و عیب میں بھی اسم تفضیل نہیں آتا،
تو لون و عیب سے بھی اگر اس میں تفضیل بنانا ہو تو ما سبق میں بیان کر چکا ہوں۔ طریقہ انہوں بتا رہے ہیں کہ لون و عیب میں کہ ثلاثی مجرد میں بھی اس میں تفضیل لون و عیب سے نہیں آتا۔ اگر تفضیل کے معنی کا ادا کرنا مقصود ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ مصدر منصوب کے شروع میں اشد و بڑھا دیں، تفضیل کے معنی کی ادائیگی ہو جائے گی، جیسے اشد و حمرتن، اشد و سمما کہیں گے۔ بات ختم ہوئی۔ تو ثلاثی مزید با ہمزہ وصل کے 7 باب میں سے پہلا باب افتعال ہے۔ افتعال کی علامت آپ نے سنا، افتعال کی گردان سنے، اور اس گردان کے سننے کے بعد اس سے اسم فاعل کا وزن آپ نے دیکھا، اسم مفعول کا وزن دیکھا، پھر فعل ماضی مجہول کے بارے میں بھی بتائے کہ معروف میں جو بھی متحرک حرف تھا آخر کے ماقبل کے سوا، آخری حرف کے ماقبل کے سوا ہر متحرک مضموم ہو جاتا ہے، یہ تو بتائے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے کہ افتعال میں اسم ظرف کے سوا، اسم ظرف کے بعد اسم اعلیٰ، اسم تفضیل وغیرہ کی جو آپ کو گردان نظر نہیں آئی تو اس کی وجہ یہ ہے، ہاں بنانا ہو، اگر اس معنی کو ادا کرنا مقصود ہو تو اس طریقے سے معنی کی ادائیگی ان بابوں سے ہو سکتی ہے کہ مصدر کے شروع میں ما بہی یا اشدو لے آئیں، ما بہی یا اشدو لے آئیں، سمجھ رہے ہیں، تو اعلیٰ اور تفضیل کے معنی کی ادائیگی ہو جائے گی اسی تفصیل کے مطابق جو بھی آپ نے پڑھا۔ اب پھر سے ایک بار باب افتعال ہی کے بارے میں گفتگو مصنف کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اگر فائے افتعال دال یا زال یا زا باشد تائے افتعال بدال بدل شود۔ قاعدہ: اگر افتعال کے فا کلمے میں دال آئے یا زال آئے یا زا آئے تو ایسی صورت میں افتعال کی تا دال سے بدل جاتی ہے، اور پھر اس دال میں فا کلمہ وجوبی طور پر مدغم ہو جاتا ہے۔ مصنف کے الفاظ میں سنیے، اگر اگر افتعال کی فا دال ہو یا زال ہو یا زا ہو تو افتعال کی تا دال سے بدل جاتی ہے، تا دال سے بدل جاتی ہے۔ کب؟ جب کہ فا کلمے میں ان حروف میں سے کوئی حرف ہو۔ تو کہتے ہیں ودرا دال فا کلمہ، اور اس دال میں فا کلمہ وجوبی طور پر مدغم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دال اور تا قریب المخرج ہیں اور دو متقاربین کا ادغام واجب ہے۔ جیسے ادعا اصل میں تھا ادعا، ادعا اصل میں کیا تھا؟ ادعا، تو افتعال کے فا کلمے میں دال ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ افتعال کے فا کلمے میں اگر دال ہو تو تا بدل جاتی ہے دال سے، پھر یہ دال میں وجوبی طور پر مدغم ہو جائے گی۔ تو ادعا اصل میں ادعا تھا، اس قاعدے کے مطابق تا کو دال سے بدلا گیا اور دال کا دال میں وجوبی طور پر ادغام ہو گیا تو ادعا ہوا، دعویٰ کیا۔ تو افتعال کے فا کلمے میں کیا ہو؟ دال ہو یا زال ہو یا زا ہو تو افتعال کی تا دال سے بدل جاتی ہے، اور زال کی 3 حالت ہے، زال کی 3 حالت، یعنی افتعال کے فا کلمے میں زال ہے تو 3 حالت ہے۔ کبھی دال سے بدل کر اس دال میں مدغم ہو جاتا ہے، جیسے ادکر
کہ اصل میں از تک، جیسے ادکر ہے کہ یہ اصل میں تھا از تکر ہے، افتعال کے فا کلمے میں زال ہے تو تا بدل گئی دال سے. یہ اس کے بعد فا کلمہ کو بھی دال سے بدل دیا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا تو ہو گیا ادکر ہے. کبھی دال کو زال کر کے، یعنی افتعال کی جو تا ہے اس کو دال سے بدلا، پھر دال کو زال سے بدلا اور زال کا زال میں ادغام کر دیا تو ذکر ہوا. کبھی بغیر ادغام کے بھی رکھتے ہیں، جیسے از دکر ہے اصل میں از تکر تھا، صرف تا دال سے بدل گئی اسی وجہ سے جو آپ نے سنا. اور زا کی تو حالت ہے بغیر ادغام کے بھی رکھتے ہیں، جیسے از دجر ہے بغیر ادغام کے ہے، اور کبھی دال کو زا کر کے، دال را زا کردہ زائے فا کلمہ را درا ادغام کنن، اور کبھی دال کو زا کر کے فا کلمہ کی زا کو اس میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے از زجر ہے اصل میں از تجر تھا. قاعدہ: اگر فائے افتعال صاد زاد تا زا ہو تو تا افتعال تا سے بدل جاتی ہے، پھر تا میں مدغم ہو جاتی ہے وجوبی طور پر، جیسے اطلب ہے، اور زا تا ہو کر مدغم ہوتی ہے جیسے اطلب ہے، اور کبھی بغیر ادغام کے بھی رہ جاتی جیسے الظلم ہے، اور کبھی تا کو زا کر کے ادغام کر دیتے ہیں جیسے الظلم ہے. اور صاد اور زاد بغیر ادغام کے رہتا ہے جیسے استبر ہے، استرب ہے، اور کبھی تا کو صاد یا زاد کر کے ادغام کر دیتے ہیں جیسے الصبر ہے، الزبر ہے، الضرب ہے. گاہے قاعدہ: اگر فائے افتعال ثا باشد، اگر افتعال کے فا کلمے میں ثا ہو تو جائز ہے کہ تا کو سا سے بدل دیں پھر ادغام کر دیں جیسے اثار ہے. قاعدہ: اگر عین افتعال اگر تا و ثا و جیم و زا و دال و زال و سین و شین و صاد و زاد و تا و زا باشد، افتعال کا عین کلمہ اگر ان حروف میں سے کوئی حرف ہو، جیسے کہ اختصم میں آپ دیکھ رہے ہیں عین کلمہ صاد ہے اور اہتدا میں عین کلمہ دال ہے، تو ایسی صورت میں افتعال کے تا کو ہم جنس کر کے، اگر صاد ہے تو تا کو صاد سے بدل کر، دال ہے تو تا کو دال سے بدل کر اس کی حرکت ماقبل دے کر کے ادغام کر دیتے ہیں اور حمزے وصل کو گرا دیتے ہیں، جیسے خصم ہے کہ اصل میں اختصم تھا، افتعال کے عین کلمے میں صاد ہے تو تا کو صاد سے بدلا اور صاد کا صاد میں ادغام کیا اور اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا اور حمزہ کی ضرورت نہیں رہی، اس کو گرا دیا تو خصم ہوا. یہی حال حدہ ہے. اور مضارع اس سے یخصمو اور یہدی اور فا کی کسرے کے ساتھ بھی جائز ہے، یعنی خصم یخصمو اور ہدہ یہدی اور یخصمون اور یہدی جو قرآن مجید میں آیا ہے اسی باب افتعال سے ہے. ودر اسم فاعل ضم فا، اور اسم فاعل میں فا کو ضمہ دینا بھی جائز ہے، چنانچہ مخصم تینوں جائز ہیں.